اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ بچوں میں یہاں آپ سے کچھ سوالات کروں گی، ان کے جوابات آپ نے ذہن میں سوچنے ہیں، اور یہ سوالات میں اپنے پچھلے لیکچر سے متعلق کر رہی ہوں، لہٰذا آپ کے مائنڈ میں ہوں گے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل قبلہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل قبلہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جی بالکل، امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل قبلہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ اہل قبلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اہل قبلہ ہیں۔ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے کیا کریں؟ مبدل کریں۔ محبت ہتھیار بنائیں، میں نے آپ کو کہا تھا عداوت اور نفاق کو کن چیزوں سے بدلیں؟ یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں، بدل لیں۔ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالتا ہے تو اپنے امور میں کتنے حصے پاتا ہے؟ ہم نے آخری پیراگراف پڑھا تھا، اپنے امور میں کتنے حصے پاتا ہے انسان؟ جی شاباش، بالکل، انسان جب اپنے امور پر نظر ڈالتا ہے تو اپنے امور میں 2 حصے پاتا ہے۔ یہی پڑھا تھا نا ہم نے، 2 حصے پاتا ہے۔ ایک حصے کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے، اور ایک ابنائے جن سے، یعنی ایک حصے کا تعلق اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہے، انسان کا انسان کے ساتھ، اور دوسرے میں انسان کا خدا کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ کیا پڑھا تھا؟ وہ کون سے امور ہیں جن میں خدا اور انسان کے درمیان تعلق ہے؟ سوچیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سوچا۔ انسان کا دل، اس کا اعتقاد، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے، جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے۔ وہ کون سا حصہ ہے جس کا تعلق انسان اور خدا کے ساتھ ہے؟ یعنی اس کا اعتقاد، اس کا دل، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے۔ تو آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس حصے کے بارے میں جس کا تعلق کس کے ساتھ تھا بچوں؟ اللہ اور بندے کے ساتھ تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے، نادانی نہ سمجھی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہے اور ہمیں اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں۔ لغات دیکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے، جن الفاظ کے میں نے معنی لکھے ہوئے ہیں آپ نے معنی لکھنے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو میں نے صرف خط کشیدہ کیا، ان کو آپ نے MCQs کے لیے خط کشیدہ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں محبت، ہمدردی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہیں میں نے ایک پوائنٹ ہے اور اس کو میں نے سرخ پین سے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے پیراگراف کا بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے اور اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں نادانی کی بات ہے، نا سمجھی کی بات ہے، نہایت افسوس۔ امر کہتے ہیں بچوں کام کو، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور ضرر نقصان اور تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو کیا کہا ہے مصنف نے؟ کون سی بات؟ نہایت کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں مصنف، اور کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ نہایت نادانی کی بات ہے؟ جواب کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی کی تک محدود ہے۔ اچھا برا اثر کس تک محدود ہے؟ خود اس تک محدود ہے۔ اس کے عقائد کیسے ہیں، وہ دل میں کیا سوچتا ہے، اس کا مذہب کیسا ہے، اس کا تعلق ایک انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے، آپ کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ تو مصنف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے معاملات میں جو ہے تو دخل اندازی کریں جس کا اچھا برا اثر خود اس کی اپنی ذات تک کیا ہے؟ محدود ہے، اور ہمیں اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں ہے۔ جو حصہ بنائے جنس کا ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے۔ اب آگے یہ دوسرے حصے کی بات، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے۔
پہلے حصے کی تو بات ہوگی نا جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو یعنی اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں رکھنی۔ اب دوسرا حصہ ہے جو ابنائے جنس کا، یعنی اپنے جیسے انسانوں کا، اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے، اس سے ہمیں مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ حصہ کیا ہے بچوں؟ وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے۔ باہمی دوستی یعنی ایک دوسرے سے دوستی رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، مدد کرنا۔ تو ہمیں یہ حصہ، دوسرا حصہ کون سا ہے بچوں؟ یاد رکھیے گا، دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وہ ابنائے جنس کا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حصہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ آپس کی محبت ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ہم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ وہ محبت والا تعلق ہونا چاہیے، وہ دوستی والا تعلق ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کی مدد والا، اگر تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ہمدرد، اس کو تکلیف میں دیکھیں تو آپ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں اور کوشش کریں میں کیسے اس تکلیف کو دور کر دوں۔ تو یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ اچھا بچوں، قومی ہمدردی کس چیز کے مجموعے کا نام ہے؟ سوال ہے یہاں آپ سے، قومی ہمدردی کس چیز کے مجموعے کا نام ہے؟ تو آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے کی ہمدردی، اس کے مجموعے کا نام کیا ہے بچوں؟ قومی ہمدردی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے کیا ہو سکتا ہے بچوں؟ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جس وقت تک وہ نہیں معاف کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کیا کرے؟ مدد کرے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اس کا دل نہ دکھائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کے ان احکامات کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا برتاؤ، دوستی والا برتاؤ، مدد والا برتاؤ، ہمدردی والا برتاؤ رکھ کر۔ تو ہم جب یہ کام کریں گے تو اللہ کی بھی اطاعت ہوگی اور آپس میں برادرانہ برتاؤ بھی قائم ہوگا، قومی اتفاق بھی قائم ہوگا اور قومی ہمدردی بھی قائم ہوگی، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے قومی برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہوگی، جو قومی ترقی کے لیے پہلے۔ قوم کب ترقی کرے گی؟ قوم کب ترقی کرے گی؟ جب ہمارے اندر برادرانہ برتاؤ کسے کہتے ہیں؟ برادر، جیسے کہ آپ جانتی ہیں بھائی کو کہتے ہیں، تو برادرانہ برتاؤ یعنی ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہنا، ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہنا۔ اور قومی اتفاق، یہ بھی قومی ترقی کی پہلی منزل ہے، قوم کا آپس میں اتفاق ہوگا۔ قومی ہمدردی، قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے گی، اور یہ کیا ہے؟ قومی ترقی کے لیے یہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی منزل ہے، ہماری قوم تبھی ترقی کر سکے گی۔ جی بچوں، اچھا تو آتے ہیں اس پیراگراف کے خلاصے کی طرف، اور یہ اہم پوائنٹ ہیں، ان کو آپ خط کشیدہ کر لیں، بہت اہم پوائنٹ ہیں آپ کے پاس۔ خدا کے حکم کی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی ترقی، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے انہی کاموں کی وجہ سے۔ کن کاموں کی وجہ سے؟ جو اوپر بتا دیے، یعنی باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، ایک دوسرے کی ہمدردی۔ اچھا تو اس پیراگراف میں مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس بات پر افسوس کر رہے ہیں؟ اس بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے معاملے میں دوسروں کے ساتھ دشمنی رکھیں جس کا اچھا برا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، ہمیں اس سے کوئی ہمارا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا۔ اب یہ تو پہلے حصے کی بات تھی، یعنی جس میں بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا حصہ کون سا؟ ابنائے جنس کا ہے، جس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے بچوں؟ وہ ہمارا آپس کی محبت اور باہمی دوستی اور ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی والا رشتہ ہونا چاہیے، اور اسی کی مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ اور کہتے ہیں یہی وہ والا طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، آپس میں اچھے تعلقات بھی قائم ہو سکتے ہیں، قومی اتفاق بھی پیدا ہوگا، قومی ہمدردی پیدا ہوگی، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں،
پہلے تو ہم نے دو حوالے سے بات کی، دو حصوں انسانی امور پر جب انسان نظر ڈالتا ہے تو اپنے درمیان دو حصے پاتا ہے، ایک کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ، دوسرے کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ۔ اب ایک اور بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روحانی رشتہ ہم میں بھائیوں والا قائم ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے وطنی بھائی بھی ہیں۔ روحانی بھائی جو ہیں وہ خدائی بھائی، یعنی جو اللہ نے ہمارے درمیان رشتہ قائم کیا، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں جو وطن میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، وہ شریک نہیں ہیں، یعنی کلمے میں ہمارے ساتھ وہ لوگ شریک نہیں ہمارے وطن میں رہتے ہیں۔ یعنی کون غیر مسلم، کون لوگ ہوتے ہیں جو کلمے میں ہمارے شریک نہیں لیکن ہمارے وطن میں رہتے ہیں؟ تو بچوں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں غیر مسلم، جو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو وہ مگر بہت سے تمدنی امور کون سے ہوتے ہیں بچے؟ مل کر رہنے والے کام، مل کر رہنے والے کام جو مل کر ہم ایک ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا ہم ایک ادارے میں جاب کرتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح پڑھتے ایک ساتھ ہیں، غیر مسلم بھی اسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، مسلم بھی اسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، فیکٹریوں میں کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ تو معاشرتی امور، تمدنی امور، معاشرتی امور، معاشرے میں جو کام مل کے کرتے ہیں، اس میں بہت سے تمدنی امور میں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں، ہاں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں، تو مثل یعنی بھائیوں کی طرح ہم شریک ہیں، ہم بھائیوں کی طرح شریک ہیں۔ تو ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، یعنی کون سے بھائی؟ جو غیر مسلم ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جزو ہے، حصہ ہے۔ ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی کو کہتے ہیں۔ ہمسایہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ پڑوسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایک کہ روحانی بھائیوں کے علاوہ اور کون سے بھائی ہیں؟ اس پیراگراف میں اور کون سے بھائیوں کا ذکر کیا؟ جواب: روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ اچھا، وہ وطنی بھائی کون سے ہو سکتے ہیں؟ پھر سوال ہے، تو وطنی بھائی وہ ہیں بچوں جو اس کلمے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ کون سے کلمے میں؟ جس نے مختلف قوموں، مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا، اس میں تو ہمارے ساتھ وہ شریک نہیں ہیں، مگر تمدنی امور میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں نے تمدنی امور کا آپ کو بتا دیا، معاشرتی امور میں وہ ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ تو وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ وہ جو شریک ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ تو ہمیں ان امور میں بھی، ان بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ اب ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جزو ہے، تو ہمیں ہمسائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر چاہے وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن ہمارے ہمسائے تو ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں ہمارے ہمسائے، اور ہمسائے کا اسلام نے اتنا زیادہ رتبہ بتایا، اتنا زیادہ مرتبہ بتایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسائے کی خیال رکھنے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ تو یہی ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ یہی ہمسائیگی یعنی جو ہم ایک کا ہمسایہ، پھر دوسرا اس کا ہمسایہ، پھر اس کا ہمسایہ، پھر اس کا ہمسایہ، تو یہ ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا، تو یہ ہمسائیگی اتنی اس نے وسعت پائی، کشادگی پائی، یعنی آپ دیکھیں ہمسائیگی ایک کا ہمسایہ ہے، وہ اس کا ہمسایہ ہے، وہ اس کا ہمسایہ ہے، تو یہ ہمسائیگی اتنی زیادہ وسیع ہوگی، اتنی زیادہ کشادہ ہوگی کہ اس کی وسعت کہاں تک پہنچ گئی؟ ہم ملکی اور ہم وطنی تک پہنچ گئی۔ تو لہٰذا جب ہم ہمسائے کا ادب کریں گے، ہمسائے کا خیال کریں گے، تو لہٰذا ہمیں ہم ملکی اور ہم وطنی جو لوگ ہیں ان سب کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمسائیگی نے کیا پائی ہے؟ وسعت پائی۔ ہمسائیگی نے کیا پائی ہے؟ وسعت پائی ہے۔ لہٰذا ہم نے ہم ملکی اور ہم وطنی تمام لوگوں کا اتنا ہی خیال کرنا ہے جتنا کہ ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، اور جتنا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کا کیا رکھیں؟ خیال رکھیں۔ تو بچوں، یہاں پر آپ کے پاس بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ والی بہت اہم بات ہے کہ اور بھی ہمارے ہم وطنی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر
کہ وہ بہت سے تمدنی امور میں ہمارے ساتھ مثل بھائیوں کے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتی ہوں کہ مصنف ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ روحانی بھائی یعنی جو اللہ نے ہمارے درمیان رشتہ قائم کیا، اس کے علاوہ بھی ہمارے ہم وطنی بھائی وطن میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں یعنی غیر مسلم، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ہمیں مثل بھائیوں کے سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم میرا ہمسایہ ہی ہو، لیکن وہ کسی مسلمان کا تو ہمسایہ ہے نا، تو یہ والی ہمسائیگی وسیع ہوتے 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 کہاں پہنچ گئی؟ ہم ملکی اور ہم وطنی وسعت تک پہنچ گئی۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی غیر مسلم کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا ہم اپنے کسی ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اب کہتے ہیں ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں۔ پہلے تو ہم نے کیا پڑھا کہ روحانی جو ہمارے بھائی ہیں ان میں دو حصے ہیں، ایک کا تعلق اللہ سے اور ایک کا کس سے؟ بندے سے ہے، دو ہو گئے، ایک کا اللہ سے اور ایک کا بندے سے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں۔ روحانی بھائیوں میں دو حصے تھے، اب ہم وطن بھائیوں میں دو حصے، ایک میں ان کا تعلق خدا سے ہے اور ایک میں ابنائے جنس کا۔ وہی بات، ایک میں اس کا تعلق خدا سے ہے، ایک غیر مسلم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک میں اس کا تعلق اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہے۔ خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑ دو، بالکل اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا یا اس کے کوئی اور عقائد ہیں تو اس میں آپ بالکل بھی شریک نہیں، اس کا اچھا برا اثر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا اس سے غرض رکھو، تو وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تمام امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ امور انسانیت انسانی کاموں میں جو کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ تمدن اور معاشرت یعنی ہمارے رہن سہن سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں جو ہے ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ کہیں وہ مصیبت میں پھنسا ہے تو اس کی مدد کرو، کہیں اسے کوئی چیز ضرورت ہے تو اس کو وہ چیز فراہم کرو، ٹھیک ہے، اور کہیں وہ تکلیف میں تو اس کی تکلیف کو دور کرو، بیمار ہے تو اس کو بالکل دیکھنے بھی جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو۔ دوستانہ بردباری کسے کہتے ہیں بچوں؟ دوستانہ تعلقات رکھو، آپس میں کیا رکھو؟ دوستانہ تعلقات رکھو۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے پڑھے آج ہم نے، ٹھیک ہے، ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے، ایک میں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے جو وطن میں ہمارے ساتھ شریک ہے لیکن کلمے میں شریک نہیں ہے۔ تو ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک کا ابنائے جن سے۔ ہمیں خدا کا تعلق جس میں اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، یعنی وہ اس کے عقائد ہو سکتے ہیں، وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کو خدا پہ چھوڑ دو۔ جو حصہ بنائے جنس کا ہے یعنی اپنے جیسے انسانوں کا اس سے غرض رکھو، تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار رہو۔ کن کاموں میں بچوں؟ کن کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار رہنا چاہیے؟ امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ان کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہاں آپ دیکھ لیں سوال ہے آپ اور ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں آپس میں سچی محبت رکھنی چاہیے، سچی دوستی رکھنی چاہیے اور دوستانہ بردباری رکھنی چاہیے، یعنی دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ہے، بہت ہے بچوں۔ آتے ہیں آج کے لیکچر کے ہم نکات کی طرف۔ اچھا جی بچوں، تو آج ہم نے پہلا حصہ اگلے لیکچر میں پڑھا تھا جس میں بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا حصہ ہم نے آج پڑھا کہ جس میں کون سا ہے؟ ابنائے جنس کا ہے۔ جو حصہ ابنائے جنس کا ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے، وہ حصہ آپس کی محبت ہے، باہمی دوستی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، اور جس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قومی ہمدردی ہے۔ قومی ہمدردی کس چیز کے مجموعے کا نام ہے بچوں؟ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، آپس میں برادرانہ برتاؤ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہی قومی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ آپس میں برادرانہ برتاؤ پیدا ہو سکتے اور یہی قومی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں، ایک ہم وطن بھائی جو کلمے میں تو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں یعنی غیر مسلم، ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک میں ابنائے جنس کا ہے۔ جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا ہے اس سے غرض رکھنی چاہیے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس سے، اور تمام امور انسانیت میں جو تعلق
تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار رہنا چاہیے، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھنی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ جی بچوں، آپ کے لکھنے کے لیے ایک سوال ہے کہ انسان کے کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں میں سے ہے۔ ہم نے بہت مفصل طریقے سے پڑھا ہے، تو اس کو بہت خوش خط پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ بہت اچھا سا کر کے کیا کرنا ہے، لکھنا ہے تاریخ کو مینشن کرتے ہوئے۔ اچھا، کچھ ہدایات ہیں وہ دیکھ لیں کہ جیسا کہ آپ پچھلا ہوم ورک کیا کروا چکے ہیں، جمع کروا چکے ہیں، چیک ہو چکا ہے ہوم ورک، 30% مارکس فرسٹ ٹرم میں ایڈ کیے جائیں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک ہوم ورک جمع نہیں کروایا، جلد از جلد کروا کر کالج سے آ کر نوٹس وصول کریں، اور بچوں نے ان سے تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کے منتھلی ٹیسٹ ہوں گے، اور منتھلی ٹیسٹ کے 30% نمبر ہوں گے، اور یہ نمبر فرسٹ ٹرم میں ایڈ کیے جائیں گے۔ آن لائن کلاسز سے متعلقہ تمام مضامین کا ہوم ورک علیحدہ علیحدہ آنسر شیٹ پر کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے بھائی، آپ لوگوں نے سوال بلیک پوائنٹر سے لکھنے ہیں، جوابات بلو پین سے لکھنے ہیں، اور ہیڈنگز مارکر سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ بالکل نیٹ کرنا ہے، اور تمام والدین سے گزارش ہے کہ جلد از جلد نور کے واٹس ایپ پیرنٹس گروپ کو جوائن کریں۔ کسی بھی اسسٹنٹ کی صورت میں ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتی ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔